السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت پوری ریاست کی نظریں صرف عدلیہ پر ہیں کہ کیسے عدلیہ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیسے اپنے من پسند ججز کو سپریم کورٹ بھیجا جا سکتا ہے۔ پورا زور صرف اس بات پر لگایا جا رہا ہے۔ پہلے قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے پچھلے کئی ماہ سے محنت ہوتی رہی، اس میں ناکامی ہوئی تو سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے نئی گیم شروع کی گئی۔ لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک پلان اللہ بناتا ہے، ہوتا وہی ہے جو پلان میرے رب کا ہوتا ہے۔ تو قاضی صاحب کو ایک اور بدترین شکست ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، خان کو ایک اور بڑی فتح ملی ہے۔ آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ کے لیے کام بڑا آسان ہو گیا ہے۔ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد مجھ سمیت بہت سے لوگ یہ بات کرتے تھے کہ اگر چند آزاد ججز کھڑے ہو جائیں اس نظام کے سامنے تو یہ پورا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی جو ناانصافی پر مبنی فیصلے ہو رہے تھے، جو بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں، اس پر پاکستان کا عدالتی نظام خاموش تھا۔ ہم بار بار بات کرتے تھے کہ صرف چند آزاد ججز کے کھڑے ہونے کی دیر ہے، یہ تمام تر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ریاست گھٹنوں کے بل انہی تمام ججز کے سامنے لیٹ جائے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہوں یا سپریم کورٹ کے ججز، جب آزاد آئین پسند اپنے حلف پر چلنے والے ججز نے کھڑے ہونا شروع کیا تو ریاست کی دوڑیں لگ گئیں۔ پہلے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے زور لگایا گیا، ریاست نے پوری طاقت کا استعمال کیا کہ کسی طرح سے قاضی صاحب اگلے 3 سال تک اس عہدے پر برقرار رہیں، کسی طرح سے آئینی ترمیم ہو جائے، جوڈیشل پیکج آ جائے۔ بہت کوشش کی گئی لیکن تمام تر کوششیں ناکام ہوئی۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل گئیں جس سے نون لیگ کی حکومت اپنی آئینی ترمیم نہیں کر سکی۔ اس کے بعد یہ نیا پلان بنایا گیا کہ سپریم کورٹ میں کیونکہ قاضی صاحب اقلیت میں آ چکے ہیں، کیونکہ قاضی صاحب اکثریت میں نہیں ہیں، اور اگر قاضی صاحب اپنی مقررہ مدت میں ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں تو کم از کم سپریم کورٹ میں ہمارے اپنے ججز تو ہونے چاہیے، کیونکہ اس ٹائم سپریم کورٹ میں جو ججز ہیں، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ تمام ججز ہیں جو اس نظام کو ٹھیک کر دیں گے۔ پچھلے 2 سال جو کچھ ہوا، جس طریقے سے عدالتی فیصلوں کی دھجیاں اڑائی گئیں، جس طرح سے آئین و قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، سپریم کورٹ میں یہ جو ججز کی لاٹ ہے یہ اگلے چند ماہ میں اس پورے نظام کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کی ناکامی کی صورت میں نیا پلان بنایا گیا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 23 کی جائے۔ بیرسٹر عقیل نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی، انہوں نے سینٹ میں ایک بل پیش کیا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 23 ہونی چاہیے، پہلے 21 کا بل اور اب 23 کا کہا گیا۔ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ کون سے جج کو سپریم کورٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پوری ریاست کا طاقت کا استعمال صرف ایک جج کے لیے ہے کہ کسی طرح سے وہ جج سپریم کورٹ آ جائے، کیونکہ اس ٹائم وہ جج سپریم کورٹ ریاست کا بڑا ایسیڈ ہے۔ لیکن خان نے اس جج کے خلاف جو ریفرنس لکھا تھا وہ ریفرنس اس جج کے لیے درد سر بن چکا ہے، اور وہی ریفرنس سپریم کورٹ میں اس جج کو نہیں آنے دے گا۔ ہوا یہ کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا بل پیش کیا گیا۔ سبھی کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش ناکام ہوئی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، ایون رانا ثنا نے خود اعتراف کیا کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دے رہے، منصور علی شاہ ہی نئے چیف جسٹس ہوں گے۔ یعنی حکومت نے ہتھیار ڈال دیے کہ قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہو رہی، پھر یہ ججز کی تعداد بڑھانے والا شوشہ چھوڑا گیا۔ انٹرسٹنگلی کل اس غبارے سے بھی ہوا نکل گئی۔ کل قومی اسمبلی میں جب یہ بل پیش کیا گیا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 23 ہو جائے، جس پر بیرسٹر گوہر جو پی ٹی آئی کے کیئر ٹیکر چیئرمین ہیں عمران خان کی جانب سے، انہوں نے اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد نہیں بڑھنی چاہیے، سپریم کورٹ میں آلریڈی موجود ججز کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ تمام تر پینڈنگ کیسز جو سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں ان معاملات کو ٹیک اپ کریں اور فیصلے سنائیں، جس پر سپیکر قومی اسمبلی نے اس معاملے کو مؤخر کر دیا۔ اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتانے جا رہا ہوں کہ قومی اسمبلی کے سپیکر نے اس معاملے کو مؤخر کیوں کیا۔ یہ ویسے ہی ہوا ہے جیسے نور عالم خان نے آج سے 4-5 دن پہلے ایک بل پیش کرنا تھا کہ یہ جو سوموٹو کا اختیار ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا، اور 3 موسٹ سینئر ججز فیصلہ کرتے ہیں کہ سوموٹو لینا ہے یا نہیں لینا، پھر
کون سا بینچ کب کس کیس کی سماعت کرے گا اور اس میں کون سے ججز بینچ کا حصہ ہوں گے، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ اب چونکہ میں نے شروع میں بات کہی کہ اس ٹائم پوری ریاست کی نظریں عدلیہ کی طرف ہیں، پوری ریاست ججز کو کنٹرول کرنے میں لگی ہے، تو نور عالم کے تھرو ایک بل قومی اسمبلی میں پیش کروایا جا رہا تھا کہ سوموٹو کا اختیار 3 ججز نہیں 9 کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ سارا کام قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد کے لیے ہو رہا تھا، یعنی قاضی صاحب نے 25 اکتوبر کو 1.25 مہینے بعد ریٹائر ہو جانا ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کا منظرنامہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ یہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ 25 اکتوبر کے بعد جب منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس ہوں گے، دوسرے نمبر پہ سینئر موسٹ منیب اختر ہوں گے، پھر اطہر من اللہ، عائشہ ملک جیسے شاہد وحید، یہ وہ تمام ججز ہیں جو نظام میں ایک بھی ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جتنی ناانصافیاں پچھلے 1.5-2 سال سے ہو رہی تھیں، یہ تمام ڈرامے بند ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ریاست نے یہ ضرورت محسوس کی سپریم کورٹ میں اپنے جج کو اپوائنٹ کیا جائے، اور میں جو کہہ رہا تھا کہ یہ کھیل صرف ایک جج کو سپریم کورٹ میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اس جج کا نام ہے عامر فاروق، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جنہوں نے نواز شریف سے ہاتھ ملایا۔ حالانکہ نواز شریف اشتہاری تھے، مفرور تھے، اور ان کو بیرون ملک جب وہ واپس آئے، اسلام آباد ایئرپورٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا عملہ پہنچا، نواز شریف سے باقاعدہ عامر فاروق نے ہاتھ ملایا۔ وہی عامر فاروق جن کے خلاف خان ایک انتہائی تگڑا ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج چکے ہیں، اور وہ ریفرنس عامر فاروق کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے، کیونکہ اس ٹائم کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح عامر فاروق سپریم کورٹ کا جج بن جائے۔ قاضی تو ماضی ہو گیا، قاضی صاحب تو جا رہے ہیں، قاضی صاحب کے بعد کس پر انویسٹمنٹ کی جائے؟ تو ریاستی اداروں کو یہ نظر آتا ہے کہ جسٹس عامر فاروق آئیڈیل ہو سکتے ہیں، یہ ہماری مرضی کے فیصلے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا کنڈکٹ کیسا رہا، یعنی ان کے انڈر 6 ججز تھے جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو 26 مارچ کو خط لکھا کہ ہمارا چیف جسٹس ہماری بات نہیں سنتا، ہمارے اوپر دباؤ ہے، ہمیں عدالتی فیصلوں میں مداخلت فیس کرنا پڑتی ہے۔ اس پر عامر فاروق کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ سب کو پتا ہے کہ عامر فاروق کی کڑیاں کہاں ملتی ہیں۔ اب عامر فاروق کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکال کر ایلیویٹ کرنا چاہتی ہے ریاست سپریم کورٹ میں، کیونکہ اگر عامر فاروق سپریم کورٹ کے جج نہیں بنتے تو سپریم جوڈیشل کونسل جس کے نئے سربراہ اب 1.25 مہینے بعد منصور علی شاہ ہوں گے، وہ عامر فاروق کو اپنے عہدے سے برطرف کر دیں گے۔ اتنا سنگین ریفرنس خان نے سپریم جوڈیشل کونسل میں لکھا ہے۔ اس وقت عامر فاروق کے خلاف قاضی صاحب کوئی کارروائی نہیں کریں گے، قاضی صاحب ہر صورت ان کو پروٹیکٹ کریں گے، لیکن آخر کب تک؟ جس دن قاضی صاحب ریٹائر ہوں گے، منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے، اسی دن سپریم جوڈیشل کونسل میں عامر فاروق کے خلاف یہ جو تگڑا ریفرنس لکھا گیا ہے، جس میں سنگین ترین انکشافات کیے گئے ہیں، ایویڈنسز دیے گئے ہیں کہ کس طرح سے پی ٹی آئی اور خان کے خلاف عامر فاروق فیصلے دیتے رہے، ذاتی اناد پر مبنی، وہ تمام تر ایویڈنسز عامر فاروق کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں موجود ہیں، اور منصور علی شاہ ان کو عہدے سے برطرف کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ریاست اس کوشش میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ عامر فاروق کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے، تو خان کے ریفرنس پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ جب کوئی جج سپریم کورٹ کا جج بنتا ہے، کیونکہ وہ فریش اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، تازہ تعیناتی ہوتی ہے، تو اس کے پچھلے جتنے بھی مس کنڈکٹ ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے ماضی کے تمام تر گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اپنے اثاثے کو بچانے کے لیے نون لیگ کی حکومت اس کوشش میں تھی کہ عامر فاروق کو سپریم کورٹ بھیجا جائے، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی نے اس بل کو مؤخر کیا۔ اب آپ لوگوں کا سوال ہوگا کہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی تو نون لیگ کا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس بل کو مؤخر کیوں کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کا موڈ، خاص طور پر وکلاء، بھرپور تیاری کر چکے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی، سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کی کوشش کی گئی، تو سپریم کورٹ کے موجودہ ججز پارلیمنٹ کو ایسا کرارا جواب دیں گے کہ پارلیمنٹ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ با اختیار ہے، سپریم ہے، سپریم کورٹ کے ججز مکمل تیاری کر بیٹھے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچے، اور پھر وہ اس حکومت کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا اصل اختیار ہے کیا۔ اب وکلاء تنظیموں سے بھی بڑا رد عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا جج جس کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں پڑا ہے، اس کو آپ کیسے سپریم کورٹ ایلیویٹ کر سکتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ اگر وہ 2031 تک سپریم کورٹ میں رہیں گے تو اس کے بعد سپریم کورٹ کے وہ چیف جسٹس بنیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں پلاننگ ایسی کی جاتی ہے کہ اگلے 10 سال بعد ہمارا
اثاثہ کون ہوگا، اگلے 10 سال بعد ہمارا کون سا بندہ سپریم کورٹ بیٹھا ہوگا یا بڑے عہدے پر ہوگا، تو نون لیگ اور نون لیگ کی حکومت کو لانے والوں نے بھرپور پلاننگ کر رکھی تھی۔ اب یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز کا رد عمل آنا شروع ہو گیا، اور دراصل یہ ناکامی قاضی صاحب کی ہے، کیونکہ قاضی صاحب اس کوشش میں تھے کہ اپنے جانے سے پہلے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر جائیں، کسی طرح نون لیگ یا نون لیگ کی حکومت لانے والوں کو فائدہ پہنچا کر جائیں۔ اب یہ کوشش بھی قاضی صاحب کی ناکام ہو گئی ہے، یہاں پر بھی قاضی صاحب کو بدترین شکست ہوئی ہے کہ یہ معاملہ مؤخر ہو گیا ہے، تو ججز کی تعداد بڑھانے والا پلان بھی فیل ہوتا ہوا حکومت کی جانب سے دکھائی دے رہا ہے۔ بہرحال جو بھی آئندہ اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ اس پر ضرور بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔